بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو مالک بناؤں، دوست بناؤں۔ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں دو چیزوں کی ملکیت اللہ رب العالمین کو اقرار دیا ہے۔ نمبر ایک، مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، جس میں اللہ نے فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ، کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے ہر جگہ پہ ملکیت اللہ کی ہے۔ اس کے بعد اس اللہ رب العالمین نے زمانے اور وقت کے اعتبار سے فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو کچھ بھی دن اور رات میں ٹھہرا ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ یعنی جگہ اور وقت دونوں اعتبار سے مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور مالک نہیں ہے۔ جب مالک اللہ ہے، اس آیت میں بتایا ہے کہ اللہ ہی ان کو پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھنا یا بنانا یا مالک سمجھنا یہ کس قدر جہالت ہے۔ دنیا میں لوگوں نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، اس کائنات میں کس چیز کی شراکت داری ہے ان کی؟ آسمان و زمین کو بنانے میں وہ شریک ہیں، زمین کا نظام چلانے میں وہ شریک ہیں، آسمان کا نظام چلانے میں وہ شریک ہیں، انسانوں کو بنانے کے کیا ہے ان کے پاس؟ کس چیز کی شراکت داری؟ تو اگر کسی شے کی شراکت داری نہیں ہے، ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین ہی مالک ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مالک کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ قل اغیر اللہ، تو یہ اعتقاد کی بات ہے، غور سے سننی اور سمجھنی چاہیے۔ کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا اتخذ ولیا، میں بناؤں کوئی دوست، کوئی مالک۔ ولی جو ہے یہ دوست کے معنی میں آتا ہے، مالک اور مددگار کے معنی میں بھی آتا ہے، معبود اور کارساز کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں یہ مالک اور معبود کے معنی میں ہے، مالک اور معبود کے معنی میں ہے۔ اکثر لوگ وہ روایت بیان کرتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ،
کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بات تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ مولا مددگار کے معنی میں، دوست کے معنی میں ہے، نہ کہ معبود کے معنی میں۔ اور بعض لوگ اس کا معنی معبود کرتے ہیں کہ علی مولا مشکل کشا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ کلمہ کفر اور شرک ہے۔ اس لیے وہاں پہ ولی مولا دوست کے معنی میں، مددگار کے معنی میں۔ ہم ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے، ہم کہہ سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کے مولا ہیں، آپ میرے ولی ہیں، میں آپ کا ولی ہوں۔ بیٹی کا باپ اس کا ولی بنتا ہے، بھائی ولی بنتا ہے، تو کیا وہ مشکل کشا ہو جاتا ہے اس کے لیے؟ تو یہ معنی نہیں ہے۔ مشکل کشا بنیادی طور پر اس کو کہتے ہیں کہ جس مشکل کو اللہ کے سوا کوئی حل کر ہی نہیں سکتا، وہ ہوتا ہے مشکل کشا۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا تو کوئی مشکل کشا ہی نہیں ہے۔ داتا اس کو کہتے ہیں جو سب کو دینے والا ہو، اس کو نہیں کہتے جو کسی ایک دو کا چار کو دینے والا ہو۔ اسی طرح تو سارے ہی داتا ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں دیتے، ہمیں کوئی کچھ نہیں دیتا۔ اس نے کہا اگر داتا کا معنی کسی نہ کسی کو کچھ دینا ہے تو پھر تو کتی بھی داتا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو دودھ دیتی ہے۔ تو صرف یہ معنی نہیں، داتا اس کو کہتے ہیں جو سب کو دینے والا ہو اور کسی سے لینے والا نہ ہو، اس کو کسی سے لینے کی ضرورت نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو یہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو معبود بنا لوں جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو مالک سمجھوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ دنیا میں لوگوں نے جن کو داتا بنا رکھا ہے، کیا وہ نہیں کھاتے تھے؟ بتائیں نا، کیا نہیں کھاتے تھے؟ کھاتے تھے، ان کو کھلایا جاتا تھا، ان کو پلایا جاتا تھا، وہ کھانے پینے کے محتاج تھے، وہ رفع حاجت کے محتاج تھے، قضاء حاجت کے محتاج تھے، وہ نیند کے محتاج تھے، وہ جاگنے کے محتاج تھے، وہ سانس لینے کے محتاج تھے۔ وہ داتا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ نری جہالت ہے معاشرے کے اندر۔ داتا صرف اللہ ہے۔ کیوں؟ یطعم ولا یطعم، اللہ سب کو کھلاتا ہے اور وہ اسے کھلایا نہیں جاتا۔ قل کہہ دیجئے انی امرت، بے شک مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ میں سب سے وہ پہلا شخص بنوں جو فرما بردار ہو، یعنی فرما برداروں میں میں سب سے آگے ہوں، سب سے میرا نمبر پہلا ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ اللہ کا کہنا ہی نہیں ہے کہ آپ یہ صرف اعلان کر دیں، حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداروں میں سب سے آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سب سے زیادہ تقوی والا اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداروں کے امام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فرما برداری میں یکتا تھے اور کمال کے درجے پہ پہنچے ہوئے تھے۔ تمام پاک باز ان کے امام وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ ان کے منہ سے کہلوایا ہے، حقیقت بھی یہی تھی، اور اس کی تائید وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی کرتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا قرآن تو پڑھا ہے۔ کہنے لگے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، جو کچھ قرآن میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ جھلکتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ اعلان کریں کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کے فرما برداروں میں سب سے پہلا شخص بنوں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے پیغمبر آپ شریک بنانے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جائیں۔ یہاں پہ مشرکین نے اللہ کے سوا جتنے معبود بنا رکھے ہیں ان سب کی نفی ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ۔ اس میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ رسول کا کام بھی اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ رب العالمین کے احکام کی بجا آوری ہے، اور اگر میں اللہ کے احکام کی بجا آوری کرتا ہوں تو تم سب بھی اس بات کے پابند ہو کہ تم اللہ کے احکام کی بجا آوری کرو۔ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے پیغمبر کی اتباع کرو۔ اور وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شبہ تھا کہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ ایک امت کو نصیحت اور تلقین کا انداز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ کوئی شرک میں مبتلا ہوتا پھرے، آپ شرک کرنے کا کبھی خیال بھی اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ، کہہ دیجئے یقیناً میں اس بات سے ڈرتا ہوں، یقیناً میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اگر میں نے نافرمانی کی ربی اپنے رب کی، تو کس بات سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے، کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بہت بڑے دن کا عذاب مجھ پہ بھی آ سکتا ہے، مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پہ اس طرح جرائم بالکل نہیں کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں، وہ انتہائی اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے والے تھے۔ اس کے باوجود یہ اعلان ان کے منہ سے کروانا اس بات کی تسلی ہے کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں بہت بڑے دن میں ہمیں عذاب نہ آ لے۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ، جو شخص بھی ہٹا دیا جائے گا اس دن اس سے عذاب، فقد رحمہ، پس تحقیق اس نے اس پہ رحم کر دیا۔ جو شخص قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا تو وہ سمجھے کہ وہ مرحوم ہے، اس پہ رب کی رحمت ہو گئی ہے، اس پہ اللہ نے رحم فرمایا ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی کھلی کامیابی، یعنی قیامت کو بندہ رب کے عذاب سے اگر بچ جائے نا تو سمجھے کہ وہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچائے اللہ تعالیٰ تجھ کو کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، إِلَّا هُوَ، مگر وہی۔ اب ظاہری طور پہ تو ڈاکٹر بھی بیماری کو دور کرتے ہیں، دوائیاں بھی بیماری کو دور کرتے ہیں، پھر دوائیوں کو بھی مشکل کشا مان لو، ہاں جی، ڈاکٹروں کو بھی مشکل کشا مان لو، پریشانی تو حل ہو ہی جاتی ہے نا۔ ہسپتال میں تڑپتا ہوا بندہ لے کے جاتے ہیں، اس تڑپتے ہوئے مریض کو صحت مند ہو کے گھر لے آتے ہیں، تو پھر ڈاکٹروں کو بھی مشکل کشا ہی مان لو کہ یہ بھی مشکل کشا ہے۔ اللہ نہ چاہے ڈاکٹر شفا دے سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نہ چاہے کوئی دوا نفع مند ہو سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ ہم ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ یہ ہر انسان ہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور پوری کائنات کا سسٹم وہ اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ آپ دیکھ لیں، اگر ہم انسان اس دنیا میں نہیں رہتے تو زمین و آسمان کو کیا فرق پڑنا، پہاڑوں کو کیا فرق پڑنا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو ہم سب کو فرق پڑے گا۔ سورج نہ نکلے ہمیں فرق پڑتا ہے، بارش نہ ہو ہمیں فرق پڑتا ہے، پہاڑ ہلنا شروع ہو جائے ہمیں فرق پڑتا ہے، زمین ہلنا شروع ہو جائے ہمیں فرق پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کی، تو ہمیں یہ خدمت لے کے اپنے اصل جو مالک اور خالق ہے اس کی پہچان کرنی چاہیے کہ یہ سب کچھ اس نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی ہمیں ٹھنڈی ہوا مل رہی ہے، کبھی ہمیں گرم کی ضرورت ہے تو گرم مل رہی ہے، زمین سے ہمیں پانی مل رہا ہے، اناج مل رہا ہے، آسمانوں سے بارش برس رہی ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو شفا بھی اللہ دے دیتا ہے، بھوکے ہوتے ہیں تو اللہ کھلا بھی دیتا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں رب کی اتنی ہم استعمال کر کے
یہ سمجھیں کہ اگر ہماری بیماری دوائی کی وجہ سے دور ہوگی تو دوائی ہمارے لیے کوئی مشکل کشائی کر رہی ہے؟ نہیں، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، لیکن اس نے دنیا میں ذرائع بنائے ہیں اللہ رب العالمین، انہی ذرائع کے ساتھ ہماری مدد فرماتے ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر چھوئے آپ کو کوئی تکلیف، پہنچائے اللہ آپ کو کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، بس نہیں ہے دور کرنے والا اس تکلیف کو کوئی بھی، إِلَّا هُوَ، مگر صرف وہی اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ پہنچائے آپ کو کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بس وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس لیے تکلیفیں دور بھی اللہ کرتا ہے، خیر بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو مالک سمجھنا، کسی اور سے جا کے یہ حاجات مانگنا، منتیں مانگنا، ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا، نذرانے چڑھانا اور حاجتیں پوری کروا کے سمجھنا کہ یہ میری بزرگوں نے کی ہیں، یہ یقیناً خسارہ ہے اور عقیدے کے اندر کمزوری اور لاپرواہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقائد میں پختگی عطا فرمائے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ کمال حکمت والا، ہر چیز سے خوب باخبر ہے۔ یعنی دنیا میں بڑے بڑے جابر ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں پہ غالب ہے۔ اللہ کے سامنے سارے بے بس ہیں۔ دنیا میں نا اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے، دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کو اللہ ڈکا لگا دیتا ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی سرکشی پہ اترا ہے نا، اللہ رب العالمین نے اس کا سر کچلنے کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دیا۔ آپ پچھلی تاریخ میں چلے جائیں تب بھی آپ کو یہ مثالیں ملیں گی، آپ موجودہ دور میں دیکھ لیں تب بھی آپ کو مثالیں ملیں گی، اور بالکل قریب ہم دیکھ لیں اگر تو روس سپر پاور کی شکل میں سامنے آیا اور لگتا تھا جناب روس پوری دنیا کے فیصلے کرے گا، جو جس ملک پہ چاہے گا مسلط کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے روس کا ایسا سر کچلوایا، پتھروں میں سر مار مار کے وہ پہاڑوں میں کئی سال، آخرکار روس معاشی طور پہ بالکل ٹوٹ گیا، اور جب معاشی طور پہ ٹوٹا اس نے اپنی ریاستوں کو کہا، اس نے کہا بھائی اپنا خرچہ پہ چکو۔ جس طرح باپ تھک جاتا ہے نا، وہ ساری اولاد کی پھر ذمہ داری نہیں اٹھاتا، وہ کہتا بھائی وکھرے ہو جاؤ، اپنا اپنا کرو تے کماؤ تے کھاؤ۔ یہی روس کے ساتھ ہوا نا، کئی ریاستیں، درجن سے زیادہ ریاستیں بن گئی، اور روس کی سپر پاوری جہاں سے آئی تھی وہی نکل گئی۔ اس کے بعد امریکہ بن گیا سپر پاور، امریکہ کا پھر سر کچلا گیا۔ ابھی امریکہ رو رہا ہے، معاشی طور پہ تباہ ہو گیا۔ امریکہ کو 1.5 ٹریلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے، 15 کھرب ڈالر کا نقصان ہوا اس جنگ میں، 15 کھرب ڈالر، اور روتا ہوا واپس گیا ہے۔ ابھی اس کی معیشت انتہائی کمزور ہو گئی ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے سارے بندوں پہ غالب ہے، اس کے سامنے کوئی کیسے پر مار سکتا ہے؟ کوئی اٹھے تو سے؟ تو انسان جب اپنی حد سے آگے گزرتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے کہ بس اب تو نہیں آگے جا سکتا، بس تیری حد یہیں تک تھی، تو یہیں تک رہتا تو بڑا ٹھیک تھا، اب تو آگے آ گیا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ اپنا غلبہ سب کے سامنے شو کریں گے۔ اللہ رب العالمین آسمانوں کو ایک انگلی پہ اٹھا لیں گے، زمینوں کو ایک انگلی پہ اٹھا لیں گے، پہاڑ ایک انگلی پہ، اور اللہ رب العالمین پوچھیں گے این الجبارون این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ جو دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم کو بڑی عشاء ہیں، کہاں ہے بھائی؟ کہاں ہے؟ آ جائے سامنے، فراعین آئے سامنے، آ جائے۔ کوئی اللہ کے سامنے پر نہیں مار سکے گا۔ کیا حیثیت اور اوقات ہے ہماری، اور انسان اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے کہ پتہ نہیں میں کوئی بڑی شے بن گیا، کچھ بھی نہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی اپنے بندوں پہ غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی کمال حکمت والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔
یہ اللہ رب العالمین نے دو صفات کمال قدرت اور علم میں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ غالب ہے، یعنی کمال قدرت والا ہے، کمال طاقت والا ہے، اور دوسرے جملے میں وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ کمال علم والا ہے کہ اللہ کا علم بھی مکمل ہے، وہ کسی سے غافل نہیں ہے، کوئی چیز بے خبری میں نہیں ہے، دنیا میں کوئی حرکت اس کی بے خبری میں ہو نہیں سکتی، ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔ تو اس لیے جب اس نے فیصلہ کرنا تھا وہ فیصلہ کرتا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کون سی شے گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، کہہ اللہ، شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اس سے بڑی اور گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہی ہمارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اور میری طرف وحی کیا گیا ہے، هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں اس کے ساتھ ڈراؤں تم کو، وَمَنْ بَلَغَ، اور اسے بھی جس تک یہ پہنچے، یعنی میں تمہیں تو ڈائریکٹلی بتا رہا ہوں، جس تک اس قرآن کا پیغام پہنچے گا وہ بھی یہی سمجھے کہ میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے نذیر بن کے اور ڈرا رہا ہوں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا اللہ کے سوا کوئی دو اور بھی معبود ہیں؟ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا، میں نہیں گواہی دیتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں گواہی دیتے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، کوئی اور داتا ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی گنج بخش ہے، کوئی رنج بخش ہے، کوئی، ہم نہیں کسی کو مانتے، ہم یہ سب کچھ اللہ کو ہی مانتے ہیں۔ بگڑی بنانے والا، بگاڑنے والا وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے نہ دے، یہ اس مالک کا فیصلہ ہے، اور اس مالک کے فیصلے کے علاوہ یہ کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے کہ صرف وہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی معبود برحق ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھائی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے دی ہے کتاب، وہ اس کتاب کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن کو پاس کتاب ہے یعنی یہود و نصارہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق اور سچے ہونے کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اور اس میں کوئی ان کو شک شبہ نہیں ہوتا۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ انہوں نے خسارے میں ڈال دیا ہے اپنے آپ کو، بس وہ ایمان نہیں لائے، یعنی صرف ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور یہ رسول برحق ہیں۔ اس کے باوجود ضد یہ ہے کہ ماننا نہیں ہے، کیونکہ بنو اسرائیل سے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کی توحید خالص کو مانتے ہیں، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ پہلا اور بنیادی مرحلہ حل ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام، پیشوا اور مقتدا مانتے اور جانتے ہیں۔ اب انہی کا حکم مانیں گے تو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، ان کے علاوہ کسی اور کی اطاعت اور فرما برداری میں کامیابی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں انہی کی فرما برداری عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا اور اپنے پیغمبر کا اطاعت شعار بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، قل انی اخاف ان
عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صدق الله خالقنا المولانا العلي العظيم.